انسان جو ہے وہ دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھے، جیسے الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کا نام ہے۔ تو جب بھی انسان بندگی اللہ تعالیٰ کی کرنے لگے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت، خشیت، خوف، رجاء، اخلاص، خشوع و خضوع، یہ ساری کیفیات حتی الامکان جو ہے انسان اپنے اندر ان کو پیدا کرے، سٹینڈ اپ کرے ان کو، اور پھر اللہ کی بندگی کرے، کیونکہ دونوں طرح کی آیات کہ اللہ کی خشیت اور خوف والی بھی ملتی ہیں، اللہ کی محبت اور پیار والی بھی ملتی ہیں۔ اسی طرح دونوں طرح کی روایات اور احادیث اور واقعات بھی جو ہمیں ملتے ہیں کہ کبھی بندگی کرنے والوں نے اللہ کی محبت میں ڈوب کر بندگی کی، فقط اسی پہلو کو مد نظر رکھا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کیونکہ ایمان والے اللہ سے عشق کرتے ہیں، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہ وہ اپنے پہلو ان کے دور رہتے ہیں ان کے بستروں سے، یعنی انہیں اللہ کا ذکر و فکر اور عبادت میں زیادہ سکون، قرار، اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور وہ اپنی نیند کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ یا رجال لا تلہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اللہ کے عشاق کہ جو لوگ نہ ان کو تجارت روکے نہ خرید و فروخت، وہ اللہ کے ذکر میں ہی لگے رہتے ہیں، یعنی وہ ہر چیز کو پس سے پشت ڈال دیتے ہیں اور اللہ کی بندگی میں لگ جاتے ہیں، عشق و محبت کی کیفیت سے سرشار ہو کر۔ اور بھی روایات آیات بھی ہیں، روایات میں نبی عبادی الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتائیے میں غفور رحیم ہوں، بشروا ولا تنفروا، کہ بشارتیں جا کے دو حدیث مبارکہ ہے، نفرتیں نہ پلا، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو۔ تو یعنی یہ سارے پہلو یا یہ ساری جو ہیں وہ نصوص اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ محبت کا پہلو جو ہے وہ رہنا چاہیے غالب۔ اس کے مقابلے میں دوسری جو ہے وہ نصوص یعنی آیات قرآنیہ اور حدیث ہیں، ان کے اندر یا عبادی فتقون یذرکم اللہ نفسا، اے میرے بندوں مجھ سے ڈرنا، اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے۔ جہاں عذاب کی جو کیفیات کو ذکر کیا گیا ہے کہ یہ کام اگر نیکی والا فرض نہیں کرو گے تو تمہیں عذاب ہوگا، اطاعت نہیں کرو گے عذاب ہوگا، تو یعنی یہ دونوں پہلو بیلنس کر کے انسان چلے، لیکن محبت اور عشق والا پہلو اگر انسان کے اوپر غالب رہے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو لہٰذا نہ ہی صرف آپ کے اوپر اتنی جو ہے وہ امید غالب آ جائے کہ آپ عمل کو عمل ہی نہ سمجھیں اور آپ کے سامنے اللہ کا خوف ہی نہ ہو، یا آپ کے اوپر اتنی مایوسی چھا جائے کہ آپ ڈرتے رہیں کہ وہ پکڑ گیا جہنم پھینکے گا، نہیں، بلکہ کیا ہے اتنی نا امیدی تک نہ جائیں، خوف ضرور ہو، خشیت ضرور ہو، بالکل ہونی چاہیے، اللہ نے بیان بھی کیا ہے۔ تو یعنی ان دونوں کے جو ہے وہ درمیان والی کیفیت جو ہے محبت اور خوف والی، پھر عبادت کرے تو پھر انسان کو بندگی کا لطف بھی آتا ہے اور پھر اس کو بندگی کا اجر بھی امید ہے اللہ کی بارگاہ سے کہ وہ پورا جو ہے وہ ملے گا۔ تو یعنی کوئی ایک سائڈ لے کے نہیں جانی چاہیے۔ آج کل ایسا چل رہا ہے، کچھ لوگوں نے صرف بشارات کو لے لیا ہے، بشارتوں خوشخبریوں کو لے لیا ہے، رحمت کو اتنا زیادہ بیان کیا ہے کہ وہ دوسری کیفیت کو بھول جاتے ہیں اور بدعملی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور بعض لوگ اتنا ڈرا رہے ہیں تبلیغ کے اندر بھی یا دوسرے اپنے اسپیچز کے اندر کہ وہ اتنے ہی لوگ ڈرتے ہیں کہ وہ رحمت والا پہلو ہی جو ہے وہ اگنور ہو جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دونوں جہتوں کو سامنے رکھ کر محبت، عشق، خوف، خشیت ان کو رکھ کے بندہ بندگی کرے تو پھر انسان کی زندگی کا اصل مزہ بھی ہے۔